ایران نے بدھ کی صبح کویت اور بحرین پر میزائل داغے اور امریکہ نے ایران کے جزیرہ قشم پر حملے شروع کیے کیونکہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں تعطل کے درمیان خلیج میں تناؤ بڑھ گیا تھا۔ فروری کے اواخر میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے ایران نے خلیج کے ان ممالک کو بار بار نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی فوجی اڈے واقع ہیں۔ 8 اپریل کو پاکستان کی ثالثی میں عارضی جنگ بندی کے نافذ ہونے کے بعد مسلح دشمنی بڑی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اکتوبر میں ہونے والی جنگ بندی کے تحت اسرائیل کو غزہ سے اپنی فوجیں مکمل طور پر واپس بلانا تھیں۔ الجزیرہ کی طرف تجزیہ کردہ سیٹلائٹ امیجری کے مطابق پیچھے ہٹنے کے بجائے اسرائیلی فورسز خاموشی سے محصور انکلیوں میں مستقل بھاری قلعہ بند فوجی چوکیوں کو سیمنٹ کر رہی ہیں۔ الجزیرہ کے اوپن سورس یونٹ کی جانب سے مئی 2026 تک کے سیٹلائٹ ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہوئے غزہ کے اندر 40 مخصوص اسرائیلی فوجی چوکیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اہم طور پر تجزیہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے عمل میں آنے کے بعد ان میں سے 8 اڈے مکمل طور پر شروع سے تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ ایک سائٹ اب بھی فعال تعمیرات سے گزر رہی ہے۔ گرج چمک اور تیز بارش نے ملک کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس سے کم از کم 17 افراد ہلاک، متعدد زخمی اور بجلی کی فراہمی، ٹریفک اور روزمرہ کی زندگی میں بڑی رکاوٹیں آئیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے خیبر پختونخوا اور سندھ تھے، جہاں تیز ہواؤں، دیواریں اور چھتیں گرنے، درخت گرنے اور آسمانی بجلی گرنے سے متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ اضلاع میں متحرک رہیں کیونکہ حکام نے ہنگامی اور رٹ جاری کیا اور نقصان کا تخمینہ لگانا شروع کیا۔ پاکستان کے اسپنر ابرار احمد اور کپتان شاہین آفریدی نے آسٹریلیا کے خلاف جاری 3 میچوں کی سیریز میں شاندار کارکردگی کے بعد ICC کی تازہ ترین ون ڈے بولنگ رینکنگ میں ایک درجہ ترقی کر لی ہے۔ ابرار 7 درجے چڑھ کر ٹاپ 5 میں داخل ہوئے، 633 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر آ گئے۔ شاہین بھی ترقی کرتے ہوئے 593 پوائنٹس کے ساتھ 17ویں سے 13ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ ٹریفک پولیس نے سڑک کی حفاظت کو بہتر بنانے، ٹریفک کے انتظام کو بہتر بنانے اور شہر بھر میں موٹر سائیکلوں کو بہتر قائم مدد فراہم کرنے کے لیے ایک نیا روڈ سیفٹی آفیسر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق شاہراہ، فیصل، ماڑی پور روڈ، کورنگی روڈ اور شاہراہ لیاقت سمیت اہم شریانوں پر روڈ سیفٹی آفیسرز تعینات ہوں گے۔ پاکستان کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے قذافی اسٹیڈیم میں دوسرے ون ڈے میں آسٹریلیا کے ہاتھوں پاکستان کی 41 رنز کی شکست کے بعد ان کی باؤلنگ فارم پر بڑھتے ہوئے سوالات کے باوجود شاداب خان کو بطور بیٹنگ آل راؤنڈر جاری رکھنے کے ٹیم انتظامیہ کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ شاداب خان آخری بار 2023 ورلڈ کپ کے دوران فارمیٹ میں نظر آنے کے بعد جاری 3 میچوں کی سیریز میں ون ڈے کرکٹ میں واپس آئے۔ ان کی واپسی نے پہلے ہی بحث چھیڑ دی تھی، خاص طور پر ماہر اسپنر سفیان مقیم اور ابرار احمد کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا۔ دوس نے اوج نیوز 16 ایڈیشن 20 کا اعلان کیا ہے، ایک محدود ایڈیشن کا کمپیکٹ گیمنگ PC جو اس کے ریپلیکا آف لپ برانڈ کی 20ویں سالگرہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سسٹم فلیگ شپ کلاس گیمنگ ہارڈ ویئر کو 3 سلٹکیا چیس پر خصوصی سالگرہ کے ڈیزائن کے ساتھ لاتا ہے۔ انویڈیاز جی فورس RTX 5090 GPU ایک مونسٹر سائز گرافکس کارڈ کے طور پر جانا جاتا ہے جو تقریباً اس منی PC جتنا بڑا ہے، لیکن یہ کمپیکٹ کمپیوٹر اس طاقت کو اپنے اندر فٹ کرنے کا انتظام کرتا ہے اور اسے لے جانے میں بھی آسان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تنقید کی ہے۔ پیر کے روز امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس نے ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور فون کال کے دوران ان پر ناشکری کا الزام لگایا۔ ہیکٹر زیلایا ہونڈوراس کے ایک لاوارث آپتھلمولوجی کلینک میں کسی ایسے شخص کی سست رفتار اس احتیاط سے چل رہا ہے جو اب بھی دوبارہ دیکھنا سیکھ رہا ہے۔ اس موٹے ادھیڑ عمر آدمی کا اپریل میں کیٹاکاماس کے کلینک میں موتیا بند کی سرجری ہونی تھی، جو ملک کے دارالحکومت ٹیگوسیگولپا سے تقریباً 4 گھنٹے مشرق میں ایک جھاڑی دار پہاڑی کی سب سے نچلی ڈھلوان پر بیٹھا ہے۔ لبنان کی زمین کی تزئین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن اس کے بہت سے قیمتی آثار قدیمہ اور ثقافتی مقامات اب اسرائیل کے بڑھتے ہوئے فوجی حملے کے راستے میں پڑے ہیں۔ نام نہاد جنگ بندی کے باوجود ہفتے کے روز اسرائیلی افواج نے بیفورٹ کیسل پر قبضہ کر لیا، جو کہ جنوبی لبنان کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک نباتی شہر کے قریب ایک چٹانی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ایک 900 سال پرانا قلعہ ہے۔ پچھلے ورلڈ کپ میں شرکت، 6 بہترین کارکردگی، چوتھی پوزیشن، 2022 پہلی پیشی
1970 میکسیکو ٹاپ زیادہ نمائشیں، اشرف حکیمی حکیم زیچ 10 دیکھنے والے کھلاڑی، ابراہیم ڈیاز فیفا عالمی درجہ بندی۔ اور فیفا ورلڈ کپ 11 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ الجزیرہ کے سرشار ورلڈ کپ 2026 کے صفحہ پر تمام تازہ ترین خبروں، میچ کی تعمیر اور لائیو ٹیکسٹ کمنٹری کے ساتھ کارروائی کی پیروی کر سکتے ہیں، اور گروپ سٹینڈنگ، ریئل ٹائم میچ کے نتائج اور شیڈولز کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتے ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات پی ایم ڈی اے نے کراچی میں بارش کے کسی بھی امکان کو مسترد کرتے ہوئے آج شہر کے لیے گرم اور مرطوب موسم کی پیش گوئی کی ہے، یہاں تک کہ شدید موسم ملک کے کئی دیگر حصوں کو متاثر کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر گرم موسم کی زد میں رہے گا اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جنوب مغربی ہوائیں تقریباً 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، 33 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جو غیر آرام دہ حالات کا باعث بن رہی ہیں۔ پاکستان کے آئی ٹی برآمدات تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لیکن ملک منافع بخش عالمی مصنوعی ذہانت سے متعلق مشاورتی صنعت سے بڑی حد تک غائب ہے۔ ننجی شعبے کی اے مشاورتی فرم ڈینسائٹ لیبز کے مطابق خلیجی ممالک اے مشاورت اور عمل درآمد کی خدمات پر سالانہ $12 بلین سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان اس مارکیٹ کا 1% سے بھی کم قبضہ کر لیتا ہے۔ پنجاب حکومت نے آئندہ صوبائی بجٹ میں 50,000 الیکٹرک بائکس اور 5,000 الیکٹرک کی تجویز کی منظوری دی ہے، بلا سود فراہم کرنے کی بھی منظوری دی ہے، جس کا مقصد ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کو فروغ دیتے ہوئے کرنا ہے۔ اس تجویز کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور صوبے بھر میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتے ہوئے سستی ٹرانسپورٹ تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آسوس نے اروک ہارپ 2 ایکسٹریم ایڈیشن 20 کی نقاب کشائی کی ہے۔ یہ ایک خصوصی ایڈیشن گیمنگ ماؤس ہے جسے اس کے ریپلک آف گیمرز برانچ کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر بنایا گیا ہے۔ ماؤس کو کمپیوٹر تائپے 2026 میں وسیع تر ایڈیشن 20 لائن اپ کے حصے کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔ روک ہارپ 2 ایکسٹریم ایڈیشن 20 مستند 24 گولڈ چڑھایا لہجے کے ساتھ نیم شفاف سیاہ خول کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن کچھ اندرونی ساخت کو بے نقاب کرتا ہے اور ماؤس کو جمع کرنے والے پر مرکوز نظر دیتا ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے جاری کفایت جاری اور توانائی کے تحفظ کے اقدامات کے تحت دارالحکومت میں کئی کاروباری اوقات کار پر نظر ثانی کرتے ہوئے ایک کا تازہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ نئے اوقات کار 3 جون 2026 سے نافذ العمل ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دفتر سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق دکانیں، بازار، شاپنگ مالز، بازار اور ڈپارٹمنٹل کریانہ، جنرل اور کریانہ اسٹورز اب ہفتہ اور اتوار سمیت ہفتے کے تمام دنوں میں رات 9 بجے بند رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ LHC کے ڈویژن بنچ نے بدھ کے روز 2000 سیالکوٹ لاہور موٹر وے گینگ ریپ کیس میں سزا پانے والے 2 افراد کی جانب سے اپنی سزاؤں کے خلاف دائر کی گئی اپیلیں خارج کر دیں۔ سنسداد دہشت گردی کی عدالت نے 20 مارچ 2021 کو 2 مجرموں عابد علی عرف ملہی اور شفقت علی عرف بگا کو عمر قید اور متعدد جیل کی سزاؤں کے علاوہ سزائے موت سنائی تھی۔ انہوں نے 25 مارچ 2021 کو اپنی سزاؤں کو چیلنج کیا۔ پاکستان کرکٹ کے سب سے مشہور مداح نے آخری بار اپنی ٹوپی لٹکا دی اور جھنڈا لگا دیا۔ چاچا کرکٹ جن کی ناقابل یقین حد تک خراب کارکردگی کے باوجود پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے غیر متزلزل حمایت نے انہیں ہر جگہ کرکٹ شائقین کے لیے امید کی علامت بنا دیا۔ منگل کو ایک تقریب میں ٹیم کے لیے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ریٹائر ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں ایک کھتیر المنزلہ عمارت میں آگ لگنے سے کم از کم 21 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کی خبر کے مطابق متاثرین میں سے بہت سے جنوبی ایشیائی ممالک کے غیر ملکی شہری تھے جو علاج کے لیے بھارت گئے تھے یا علاج کے لیے زیر علاج رشتہ داروں کے ساتھ گئے تھے۔ ایک برطانوی وزیر اعظم اور خارجہ سیکریٹری کے چین کے پیدروں کے 8 سال بعد کیئر سٹارمر کی حکومت بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس طویل عرصے جسے سٹارمر نے جنوری میں تعلقات میں برف کا دور قرار دیا تھا، وزیر اعظم سٹارمر میں بیجنگ گئے تھے اور سیکرٹری خارجہ ایوت کوپر فی الحال 3 روزہ دورے پر ہیں، کیونکہ برطانیہ اور چین سلامتی، انسانی حقوق اور یوکرین پر روسی جنگ پر دیرپا اختلافات کے باوجود اقتصادی اور سفارتی تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم تھریسا مے اور ان کے سیکرٹری خارجہ جیریمی ہنٹ نے 2018 میں ایک دوسرے کے فوراً بعد چین کے ایسے ہی دورے کیے تھے۔ نئی دہلی کے ایک ہوٹل میں لگنے والی آگ میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
پولیس نے بتایا کہ بھارتی دارالحکومت میں برسوں میں لگنے والی سب سے مہلک آگ میں سے ایک ہے۔ شہر کے جنوبی حصے میں مالویہ نگر محلے میں واقع ایک عمارت میں بدھ کو آگ لگی، جس کے گراؤنڈ فلور پر ایک ریستوراں اور اوپر ایک ہوٹل ہے۔ بنیادی طور پر رہائشی علاقہ گنجان آباد ہے اور طلباء اور نوجوان پیشہ ور افراد میں مقبول ہے۔ 6 امریکی ریاستوں میں ووٹروں نے پرائمری انتخابات کی ایک سیریز کے لیے منگل کو پولنگ کا رخ کیا، جس سے نومبر کے وسط متی انتخابات سے پہلے سیاسی منظرنامے کو تشکیل دینے میں مدد ملے گی۔ ان مقابلوں میں کیلیفورنیا کی مدت تک محدود گورنر گیون نیوزوم کو تبدیل کرنے کی دوڑ، آئیوا کی کھلی سینٹ اور گورنر کی دوڑیں، نیو جرسی کا قریب سے دیکھا جانے والا ہاؤس میدان جنگ، اور نیو میکسیکو، مونٹانا اور ساؤتھ ڈکوٹا میں ریاستی سطح پر ہونے والے اہم مقابلے شامل تھے۔ ریاستہائے متحدہ کے ایک فنکار جس نے لائف سائز سوئمنگ وہیل کے شہر ڈلاس میں ایک عمارت پر دیوار پینٹ کی تھی، نے فیفا اور دیگر مدعا علیحان کے خلاف $25 ملین کا مقدمہ دائر کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے شہر کے ورلڈ کپ 2026 کے میچوں کی تشہیر کے لیے اسے کام پر غیر قانونی طور پر پینٹ کیا تھا۔ رابرٹ وائلنڈ، جو عام طور پر صرف اپنے آخری نام سے جانا جاتا ہے، کا کہنا ہے کہ اس نے ایک عمارت کی 2 دیواروں پر تقریباً 1580 کا میٹر ہزار فٹ پر محیط وسیع دیوار کو ہاتھ سے پینٹ کیا۔ فیوژن سٹارٹ اپ ایکسائمر انرجی نے بدھ کے روز اپنے فینکس لیزر سسٹم پر سوئچ کو پلٹ دیا، جس کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ دنیا میں نجی ملکیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ فیوژن پاور کے لیے ایکسائمر کا نقطہ نظر نیشنل اگنیشن فیسلٹی کے بعد وضع کیا گیا ہے، جس نے دسمبر 2022 میں ثابت کیا کہ ایک کنٹرولڈ فیوژن ریئیکٹر سے اگنیشن کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ طاقت چھوڑ سکتا ہے۔ کیوی سٹار بلے باز کین ولیمسن وہی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جو لارڈز میں جملے باز کین ولیمسن وہی کچھ کرنے کے لیے توقع، جب نیوزی لینڈ کا ان کی آخری ظہور کی توقع ہے۔ 35 سالہ کھلاڑی اس میچ میں اپنی 110ویں ٹیسٹ کیپ حاصل کریں گے۔ منگل کو ایک پریس کانفرنس کیپ حاصل کریں گے۔ منگل کو ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کین ولیمسن نے مزاحی اہمیت کے بارے میں پوچھا تو مختصر وقفہ کیا۔ پنجاب حکومت نے اپنے فلیگ شپ کسان کارڈ پروگرام کو وسعت دی ہے، جس سے صوبے بھر میں 8,32,000 سے زائد تاکہ زرعی فنانسنگ کو مضبوط کیا جا سکے اور کاشتکاری کے سامان تک رسائی کو بہتر بنایا جا سکے اور کاشتکاری رقے رسائی کو بہتر بنایا جا سکے۔ کسانوں نے اس اقدام کے ذریعے مجموعی طور پر 25.4 بلین روپے کے زرعی قرضے استعمال کیے ہیں، جبکہ انہوں نے گندم کی کاشت سے زائد کے ان پٹ خریدے ہیں۔ پنجاب حکومت نے اپنے ہیلتھ کیئر آؤٹ ریچ کو صوبائی حدود سے باہر بڑھا کر گلگت بلتستان کو تحفے کے طور پر 6، کلینک آن کیستان کے طور پر 6 کلینک آن وہیلز موبائل ہیلتھ یونٹس بھیجے ہیں، جس کا مقصد دور دراز علاقوں میں طبی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ بنیادی صحت کی 6 مکمل لیس موبائل کلینکس، جن میں ضروری ادویات کا ذخیرہ ہے، شمالی علاقے کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں مزید موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے۔ متعدد علاقوں میں غیر مستحکم موسمی حالات کی وارننگ دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب کے بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب نے اثاثہ جات کی وصولی کے پہلے مرحلے میں 6 ارب روپے سے زائد مالیت کے برآمد شدہ اثاثے حکومت خیبر پختونخوا کے حوالے کر دیے ہیں، جو کہ اپر کوہستان عوامی فنڈز میں مبینہ طور پر خرد برد سے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے مالیاتی فراڈ کی تحقیقات میں سے ایک سے منسلک ہیں۔ پشاور میں منعقدہ ایک تقریب میں چیئرمین نیب نذیر احمد نے برآمد ہونے والے اثاثوں کو باضابطہ طور پر صوبائی چیف سیکرٹری کو منتقل کیا۔ برطانیہ کے مسابقتی نگران ادارے نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے گوگل کو حکم دیا ہے کہ وہ برطانیہ میں ویب سائٹ کے مالکان کو امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کی AI سرچ کے ذریعے اپنے مواد کو استعمال کرنے سے آپٹ آؤٹ کرنے کی اجازت دے۔ کمپٹیشن اینڈ مارکیٹس اتھارٹی CMA نے جنوری میں اس اقدام کی تجویز کے بعد اس تبدیلی کو سب سے پہلے دنیا قرار دیا۔